बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्स 2 घंटे रह गए होंगे कि ये दिन ख़त्म हो और मुज़ाकरात के लिए जो बताया गया कि आप कमीशन बनाएंगे तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, वो वक्त भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नो कमीशन नो डायलॉग, ये जो नारा है, इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। तो ये कुछ 2 घंटे की कहानी है। इसके बाद क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है, ये पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशारे दिए थे, अब बता दिया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बता दिया है, अगर आप गौर करें तो वो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज दिन भर की एक्टिविटीज में नजर आया है, गुज़श्ता 3 से 4 रोज की एक्टिविटीज में नजर आया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो गेज कर रही थी कि हुकूमत किस जानिब जा रही है, उन्हें अंदाजा हो रहा था और वो खुद हुकूमत को बता रहे थे कि हम किस जानिब जा सकते हैं। हुकूमत ने नहीं सुना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर अमल दरामद करने जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है कि सड़कों पर आना पड़ेगा और मुजाहिरा करना पड़ेगा, सड़कें एक बार फिर गर्म करनी होंगी। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी अर्ज किया था, सैतरफा लड़ाई है। ये लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि जो एक और मुज़ाकरात हो रहे थे, उन मुज़ाकरात के हवाले से यह बताया गया कि इमरान खान को रिहा करने में फिल वक्त प्रॉब्लम है, फिल वक्त रिहा करने में प्रॉब्लम है। मैंने आपसे कहा था कि मुस्लिम लीग नून, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून ये करेगी ये कि अब यहां से सियासी गोलाबारी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और दूसरी साइड भी, वहां से सीबीएम्स को गेज किया जाएगा, देखा जाएगा कि सीबीएम्स होते हैं या नहीं होते, चीजें आगे बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती। जो दोनों जानिब से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ड्रीम कम ट्रू वाली चीज हो जाती है नहीं होती, ये देखना होगा। अब हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि दोनों तरफ एतमाद का फुकदान था और ये साफ तौर पे बताया जा रहा था। जिन साहिबान से इस सिलसिले में खबर के लिए कहीं बात होती थी, वो भी बताते थे कि दोनों जानिब एक दूसरे पर नज़र रखी जाएगी, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाएगी, बयानात पर नज़र रखी जाएगी, ये देखा जाएगा। तो दोनों जानिब एतमाद का फुकदान था और एक दूसरे की सर्विलेंस करने का फैसला था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बताया गया कि नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो फौरी रिहा नहीं हो रहे। तो अब जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। ख़त्म करते हैं तो फिर सड़कों पर आते हैं। फिर सड़कों पर आने का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एक बार वो जो 70-80 हज़ार, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वाला एक बड़ा काफिला लाकर इस्लामाबाद पहुंचना, क्या वो करेगी? तो इस सिलसिले में सवाल हुआ साहिबजादा हामिद रजा साहब से, और साहिबजादा हामिद रजा साहब ने कहा क्यों, सड़क किसी दे प्यो दी है, क्या सड़क किसी के बाप की है? तो इस मुल्क की सड़क है, जितनी इनकी है उतनी हमारी है, तो बिल्कुल ठीक है। तो हुकूमत का भी जवाब यह है कि हाँ जी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, तो आपके बाप की भी नहीं है, और आप आकर सड़क पर यहां बैठ जाएं, सब कुछ रुक जाए, ये नहीं होने देंगे। तो दोबारा बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा लड़ाई की तैयारी है, दोबारा ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने इन चीजों को गेज कर लिया था, इसलिए इमरान खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि हमारी तरफ से ये कहानी जो मुज़ाकरात की चल रही थी और हमने कहा था तेज चलना होगा, वो अब खत्म ही समझिए, तो आखिरी वक्त है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, वो कहते हैं साहिबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मुजम्मत करता हूं। अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। अच्छा, ये इमरान खान साहब का राइटिंग स्टाइल ही नहीं है, लेकिन ये इमरान खान साहब से जो लोग जेल में मिलने जाते हैं, वो आकर इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल करने वालों को ब्रीफ करते हैं और फिर वहां से ये लिखा जाता है। यहां बैठे हुए कुछ लोग पॉइंट्स बनाकर देते हैं, कई बार पूरा ट्वीट लिख कर देते हैं। मुझे अंदाजा है 1-2 लोगों का कि वो ये ट्वीट लिख कर देते हैं और फिर ये ट्वीट पब्लिश किया जाता है।
میں نے اپنی جماعت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں۔ یہ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا۔ ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، جس کے لیے مہرنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے۔ تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان لاپتہ ہیں۔ ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا۔ میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی۔ اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں۔ عمران خان صاحب پہلی اردری کہہ چکے ہیں۔ وہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ منہ بھر کے عمران خان صاحب نے ہمارے وزیر اعظم کو گالی دی، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ منہ بھر کے دی گئی گالی نہیں ہے، وہ تو عام طور پہ ہوتی ہے انگریزی کا دوسرا لیٹر تیسرا لیٹر، یا انگریزی کا 13واں لیٹر اور تیسرا لیٹر، یہ گالی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ طنز تھا۔ پھر اس کے بعد وہ بتایا گیا کہ ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے۔ بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائر کی حمایت نہیں کرتے۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے فوج اور پولیس کو غائب کیا، خود آگ لگائی اور خود CCTV فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا۔ اب حکومت بڑا اٹھا رہی ہے ایک بیان علی امین گنڈا پور کا، کہ گنڈا پور نے کہا تھا اس میں جو ہمارے لوگ تھے آپ ان کو دیکھ لیں۔ جب یہ بات کی تھی تو حکومت اس بیان کو شامل کرنے جا رہی ہے۔ گنڈا پور صاحب نے ابھی 4 روز پہلے بیان دیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں، ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا۔ لیٹس ناٹ گو انٹو ڈیٹیل آف دوز تھنگس۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ایک چیز اور آئی ہے، یہ اس حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اس حکومت کا کچا چٹھا کھلا اور کچا چٹھا کھلنے پر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ معیشت ہم نے سنبھال دی، سب کچھ ہم نے بدل کے رکھ دیا، ان لوگوں کے اس دور میں ہوا کیا ہے۔ یہ جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دنیا نیوز نے خبر دی ہے۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے اور کاروباری مشکلات سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے 33% یونٹ بند ہو گئے ہیں۔ اب دنیا نیوز یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے پاس دستاویزات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، ان کے مطابق پاکستان کی 568 ٹیکسٹائل ملز میں سے 187 بند ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ ملز پنجاب میں بند ہوئی ہیں۔ پنجاب میں 147 ٹیکسٹائل ملز، سندھ اور بلوچستان میں 54 ملز بند ہو چکی ہیں، جبکہ پختونخوا میں 6 ملز بند ہوئی ہیں۔ دستاویزات میں مزید بتایا گیا کہ قصور میں 47، ملتان میں 33 ملز بند ہوئی ہیں، جبکہ فیصل آباد میں 31، شیخوپورہ میں 11 اور ساہیوال میں 17 ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ آ گئی ہے، وہ چھا گئی ہے، وہ سبدی ماں آ گئی ہے، اور اس کے بعد جو حال ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں 147 ٹیکسٹائل ملز بند ہونے سے یہ جو بے روزگاروں کا سیلاب آیا ہے، یہ سیلاب بھی پکار رہا ہوگا او آ گئی ہے، کر اپنا فرض ادا گئی ہے، وہ آ گئی ہے، اور اس کے بعد یہ حال ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے دنوں میں کووڈ کے باوجود ہمارے پاس دنیا بھر سے آرڈر تھے اور ہم نے اپنی انڈسٹری کھولی تھی، تو بنگلہ دیش کی آرڈرز، بھارت کی آرڈرز ہمارے پاس تھے اور ہم ایکسٹرا یونٹس لگا رہے تھے۔ ہم یہ کر رہے تھے کہ مزید مشینیں لگا کر، مزید امپلائیز ہائر کر کے 24 گھنٹے پہ چل رہے تھے، اور عمران خان صاحب کی حکومت نے انڈسٹری کو کمپٹیٹو ریٹ پہ بجلی دی تھی تاکہ صورتحال اور بہتر ہو۔ یہاں سوا ستیہ ناس ان لوگوں کی جانب سے کر دیا گیا۔ اس کے بعد دعوے کیا،
معیشت میں استحکام آ گیا, چیزیں بہتر ہو گئیں, زبردست ہو گیا, لوگ دعائیں دے رہے ہیں. لوگ جو دے رہے ہیں وہ تو ہم دے بھی نہیں سکتے, لیکن یہ ان کی حقیقت ہے. دوسرا, آپ نے دیکھا یہ جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک CPF ورلڈ بینک کے ساتھ, اس میں کیا ہوا کہ ہمیں اگلے 10 برسوں میں $20 ارب ورلڈ بینک دے گا, پرووائڈڈ کہ ہم کچھ شرائط پوری کر رہے ہوں. یہ ورلڈ بینک کا کہنا ہے. دوسری جانب کیا ہوا ہے, محمد بن سلمان نے فون کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے محمد بن سلمان نے یہ بتایا کہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, زبردست کہ آپ جیت گئے, آپ سے پہلے بھی تعلق بہت اچھا ہے, دوستی ہے, اور امریکہ اور سعودی عرب کی دوستی ہے, تو ساتھ چلیں گے, مل کر چلیں گے. اور سعودی عرب کتنے انویسٹ کرنے جا رہا ہے وہاں؟ $600 ارب, $600 بلین سعودی عرب امریکہ میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے. ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس جو ہمارے $3 ارب پڑے ہیں وہ رکھیں اپنے پاس, ابھی بعد میں لے لیں گے. یہ ہمارے لیے مہربانی ہوتی ہے. یہ UAE کی جانب سے بھی, سعودی عرب کی جانب سے بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھیں, چلیں رکھ لیں. آپ امریکہ میں پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں بڑا دعویٰ کیا گیا کہ انویسٹمنٹ $107 ارب اتنے برس میں اس طرح سے چھا جائیں گے, اکانومی دیکھیے گا. یہ شہباز شریف صاحب کے دعوے تھے, اور یہ دعوے کب تھے؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی تھی تب سے لے کر اب تک 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اور ہم نے سرمایہ کاری میں کمی دیکھی ہے. ہم نے کوئی اضافہ ایز سچ نہیں دیکھا, اور چیزیں بگڑتی ہی چلی جا رہی ہیں. یہ CPF جو ہے ایک اچھی خبر ہے, مگر یہ قرض ہے. IMF اور ورلڈ بینک ہمیں جو دے رہا ہے وہ قرض دے رہا ہے, اور دنیا کس کے پیچھے بھاگتی ہے؟ دنیا بھاگتی ہے انویسٹمنٹ کے پیچھے. شہباز شریف کی سرکار جس طرح سے یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے, اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ یہاں دنیا بھر سے سرمایہ کار آئیں گے, سرمایہ لگائیں گے, یہ کوئی بہت ہی احمقانہ حرکت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.